یعنی وہابی دیوبندی کے ساتھ سلام کلام حرام، میل جول حرام، شست و برخاست یعنی بیٹھنا اٹھنا حرام، بیمار پڑے تو اس کی عیادت کو جانا حرام، مر جائے تو اس کے جنازے میں شرکت حرام، اسے یعنی کسی گستاخ رسول وہابی دیوبندی کو غسل دینا حرام، کفن دینا حرام، اس پر نماز پڑھنا حرام، اس کا جنازہ اٹھانا حرام، اسے مسلمانوں کے گورستان یعنی کہ قبرستان میں دفن کرنا۔ ہمارے اسلام کے اندر اور ہم کیا کر رہے ہیں اور کس فرقے کے اندر ہم ہیں، اس چیز پر غور کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ زندگی ایک بار ملی ہے، دوبارہ نہیں ملنی ہے، اور جو بھی ہمیں کرنا ہے اسی دنیا کے اندر اور اسی زندگی کے اندر کرنا ہے، تو کیوں نہ ہم اچھی طریقے سے سبھی فرقوں کو جانچ لیں، پرکھ لیں اور اچھی طریقے سے سمجھ لیں کہ ہمیں کس پر عمل کرنا چاہیے اور کس پر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارا کام تو صرف آپ تک سچائی پہنچا دینا ہے، باقی عمل کرنا یا نہ کرنا یہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ منہ سے کہتے ہیں اسلام میں حرام ہے، اسلام ہے، بس صرف منہ سے بولنے کا دین رہ گیا ہے آج ہمارے پاس۔ دیکھا ہے نا دعوتیں کھاتے ہوئے کیسی کیسی دعوتیں ہوتی ہیں۔ اب جب کوئی شادی کا پروگرام ہوتا ہے، اس شادی کے پروگرام میں کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو وہابی ہوتے ہیں اور کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بریلوی ہوتے ہیں اور کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہندو بھی ہوتے ہیں اس کے اندر۔ دیکھی نا ایسی شادیاں میں نے تو خوب دیکھی ہیں، بچپن سے لے کر آج تک دیکھتا ہی چلا رہا ہوں اور آگے پتہ نہیں کب تک دیکھنا پڑے گا۔ تو یہاں پر تو ساری چیزیں جائز ہو جا رہی ہیں آپ کی، اور جہاں پر بات آتی ہے کہ ہم اپنے رشتہ داری کو نبھائیں، ٹھیک ہے، جہاں پہ ہمیں رشتہ داری نبھانی ہے ہمارے ماں سے، باپ سے، ہماری جو ہے بھائی سے، بہن سے، ہمارے رشتہ داروں سے، ہمارے چاچا سے، تاؤ سے، ہمارے دادا سے، ہماری پھپھو سے، خالہ سے، ماما سے، مامی سے، نانا سے، نانی سے، ان میں کوئی سنی ہے، کوئی شیعہ ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی قادری ہے، کوئی ہے، کوئی ہے۔ اب یہاں پر بیان آتا ہے کہ ان کے گھر پہ قربانی کا گوشت بھی کھانا حرام ہے۔ اب پوچھو اعلیٰ حضرت سے کہ آپ بتائیے وہابی دیوبندی کے ساتھ کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے؟ اب یہ میرا فتویٰ نہیں، فتاوی رضویہ ہے، جلد نمبر اس کی 6 ہے، جلد نمبر 6 ہے، فتاوی رضویہ ہے، رضا اکیڈمی بمبئی سے چھاپی گئی ہے، صفحہ اس کا 38 ہے، 38۔ اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مسلمانوں میں سے ہر ایک کو ان کے ساتھ یعنی مرتد گستاخ رسول یعنی وہابی دیوبندی کے ساتھ سلام کلام حرام، میل جول حرام، شست و برخاست یعنی بیٹھنا اٹھنا حرام، بیمار پڑے تو اس کی عیادت کو جانا حرام، مر جائے تو اس کے جنازے میں شرکت حرام، اسے یعنی کسی گستاخ رسول وہابی دیوبندی کو غسل دینا حرام، کفن دینا حرام، اس پر نماز پڑھنا حرام، اس کا جنازہ اٹھانا حرام، اسے مسلمانوں کے گورستان یعنی کہ قبرستان میں دفن کرنا حرام، مسلمانوں کی طرح اس کی قبر بنانا حرام، اسے مٹی دینا حرام، اس پر فاتحہ پڑھنا حرام، اسے کوئی ثواب پہنچانا حرام۔ قربانی کا گوشت غیر مسلم کو نہیں دے سکتے، چاہے وہ اپنا ملازم ہے، چاہے وہ جھاڑو نکالتا ہے، چاہے وہ گٹر صاف کرتا ہے، کوئی بھی ہے، چاہے وہ غریب ہے، غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دینے کی شریعت میں ممانعت ہے۔ ٹھیک ہے، وہ مانگنے آ جائے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے، ہماری یہ قربانی اور یہ ہماری عبادت ہے، تو یہ گوشت ہم سے مسلمانوں کو کھلا سکتے ہیں، ان کو منع ہے۔ اگر کسی نے کھلایا تو قربانی ہو جائے گی، مگر یہ گوشت دینا اس کا غیر مسلم کو دینا یہ ناجائز ہے، گناہ گار ہوں گے دیں گے تو، قربانی البتہ ہو جائے گی۔ دوسرے عالم کہہ رہے ہیں کہ ہندوؤں کے یہاں کھانا بھی کھا سکتے ہو آپ، کوئی دقت نہیں ہے۔ قربانی کا گوشت کیا غیر مسلم کو دے سکتے ہیں؟ قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دینا کیسا ہے؟ یہاں اکثر غیر مسلم کے ساتھ کاروبار وغیرہ کے معاملات ہوتے ہیں اور وہ بے تکلفی سے گوشت کا سوال کر دیتے ہیں، اس بارے میں شرعی کیا حکم ہے؟ خالد خان یو پی سے۔ جی بالکل جائز ہے قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دینا، خاص طور پر اگر وہ آپ کا کلیگ ہے یا آپ کے پڑوس میں رہتا ہے، تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی شخص، کوئی بھی انسان جو آپ کے ساتھ جس کا اٹھنا بیٹھنا ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم دیا ہے۔ تو آیت کا ریفرنس مجھے یاد نہیں ہے، آیت یاد ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُوبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔
اس میں ہر قسم کے پڑوسی کے اللہ نے حقوق بیان کیے. جو بھی تمہارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے, کلاس فیلو ہے, سفر میں تمہارا ساتھی ہے, یا تمہارے گھر کے دیوار کے ساتھ اس کی دیوار لگتی ہے, کوئی بھی شخص جس سے آپ کا کسی بھی قسم کا لنک ہے, تو اللہ نے فرمایا کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اچھے سلوک میں اس کو گفٹ دینا بھی داخل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض یہودیوں کو بھی تحفے تحائف آپ نے دیے ہیں. تو قربانی کا گوشت بھی ایسا ہی ہے, آپ کی ملکیت ہے, جس کو چاہیں آپ دیں. اور خاص طور پر کوئی غیر مسلم اگر مانگ رہا ہو تو اس کو تو لازمی دینا چاہیے, کیونکہ پھر ایسی صورت میں نہ دینا یہ بد اخلاقی کے زمرے میں آتا ہے, اور پھر ایک اسلام کا امیج بھی اچھا نہیں جائے گا لوگوں کے ساتھ. السلام علیکم. یہ قربانی کا گوشت غیر مسلمان کو دے سکتے ہیں کیا؟ ہاں, یہ قربانی گوشت کے تعلق سے کیا, قربانی گوشت دیکھیے غیر مسلمانوں کو دیا جا سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ اس کو دے سکتے اس لیے کہ اس کی کوئی ویسی حرمت نہیں یاد رکھی, ٹھیک ہے. تو اگر یہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ کھاتا ہے اور دینے سے محبت اور انسیت اور ایک دوستانہ ماحول اور ایک اچھا ہوگا فائدہ, تو بالکل دیجیے, اس میں کوئی. کیا غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ انشاءاللہ میری علم کے حد تک اب کوئی مسئلہ ایسا نہیں جو میں نے ایڈریس نہ کیا ہو, تو یہ مسئلہ بھی اب سمجھ لیجئے کہ قرآن پاک میں کیٹاگوریکل یہ سٹیٹمنٹ ہے. سورۃ الحج آیت نمبر 28, بسم اللہ الرحمن الرحیم, فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ. تو جب یہ قربان کر چکو جانور, تو اس میں سے خود بھی کھاؤ اور محتاج غریبوں کو بھی کھلاؤ. اب اس میں غریب مسلمان ہے یا غیر مسلم, اس کی کوئی تفریق نہیں, اور نہ ہی کسی حدیث کے اندر یہ تفریق آئی ہے. تو اپنی طرف سے شریعت سازی کرنے کی ضرورت نہیں, بلکہ تالیف قلب کے لیے, جس طرح ہمارے پاکستان انڈیا میں بعض اوقات ہمارے گھروں میں کام کرنے والے کرسچنز ہوتے ہیں, ان کے تالیف قلب کے لیے دیا جائے تو بہت زیادہ ثواب ہے. لہذا غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دینے میں کوئی حرج نہیں ہے اس آیت کے تحت. الحمدللہ اس پہ اہل سنت کے تینوں گروہ, بریلوی, دیوبندی اور اہل حدیث اور اہل تشیع بھی متفق ہیں. بعض ہمارے جو بریلوی اور دیوبندی علماء ہیں انہوں نے تھوڑی سختی کی ہے کہ نہیں, یہ چونکہ واجب عبادت ہے, ہاں صدقے والی عبادت ہو تو آپ دے سکتے ہیں, واجب عبادت میں نہ دیں. لیکن ان کے پاس ماشاءاللہ دوسرا ٹول بڑا اچھا ہے, وہ کہتے ہیں جی ہیلا کر لیں, کہ آپ کے پاس جو دوسرے رشتہ داروں کا گوشت آیا ہے وہ آپ کرسچنز کو دے دیں, اپنا نہ کرسچنز کو دیں. ماشاءاللہ ماسٹر ہے نا اس کام کے. تو ان کے نزدیک بھی پتہ ان کو بھی ہے کہ اس کا وہ حال تو نکالنا ہے کہ کرسچنز کو دینا ہے. اب ظاہر ہے کہ ہمارے ادھر کتنا غریب طبقہ ہے, تو وہ کہتے ہیں آپ کے گھر جو باقی رشتہ داروں کا گوشت آیا ہوا ہے نا, وہ آپ کرسچنز کو دے دیں, اپنا والا کسی مسلمان کو ہی دیں. لہٰذا اس بات کی کوئی جو ہے وہ دلیل ان کے پاس نہیں ہے. قربانی کا گوشت جو ہے کافر کو بھی دے سکتے, اپنے حصے کا دے سکتے ہو, کیوں نہیں دے سکتے؟ ہم آپ کی بات سے سہمت ہیں, لیکن جب سہمت ہیں جب سارے کے سارے لوگ دین پہ ہی عمل کر رہے ہوں, سارے کے سارے نمازی ہوں, سارے کے سارے عزت دار ہوں, سارے کے ساروں کے جتنے بھی لوگ ہیں سب کے دل کے اندر ایمان تازہ ہو, سب تقوی والے ہوں, جتنے بھی عوام کے اندر لوگ ہیں سب کے سب ایک اللہ کو ماننے والے ہوں, تب تو مانا جا سکتا ہے. اور ایسا نہیں ہے, آپ کو بھی پتہ ہے, ہم کو بھی پتہ ہے, یہ بڑھاپے کی حالت تک پہنچ چکا ہوں. مجھے تو ایسا کوئی معاملہ سمجھ میں نہیں آیا ابھی تک کہ ایک طرف کے ہو کے رہ جاؤ, ایک طرف کے نہیں ہونا ہے. دماغ سے سوچو, ذرا زور لگاؤ, سارے کے سارے مل کے, جتنے بھی علماء ہیں وہ بھی مل کے زور لگائیں دماغ کے اوپر, اور جتنے کے جتنے دنیا کے اندر عوام ہیں وہ بھی اپنے دماغ پر زور لگائیں کہ اللہ کے نبی کی جو حدیث ہے, اسلام میں جو مسلم ہیں ان کے 73 فرقے ہوئیں گے, اور ان میں سے ایک ایسا فرقہ ہوگا جو سیدھا جنت میں جائے گا, اس سے کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا, اس سے کوئی سوال جواب نہیں ہوئیں گے. غور کرو ذرا دماغ سے, کون سی وہ جماعت ہو سکتی ہے, کون سی؟ کسی نے زور دیا ابھی تک اس بات پہ؟ نہیں دیا ہوگا. کیوں نہیں دیا ہوگا؟ کیونکہ خوش فہمی کے اندر ہیں. کیا خوش فہمی ہے؟ کہ وہ جماعت تو ہم ہی ہیں. ہاں, یہ خوش فہمی سب نے پال رکھی ہے. ہمارے شیعہ بھائیوں سے ملیے, وہ بھی یہ کہیں گے وہ ایک جماعت ہم ہیں. دیوبندی بھائیوں سے ملیے, وہ کہیں گے وہ ایک جماعت ہم ہیں جس کی بشارت رسول اللہ نے دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بریلوی حضرات کے پاس جائیں گے تو وہ بہت پیارے انداز سے کہیں گے, ارے فخر سے بولیں گے کہ وہ ہم ہیں, وہ ہماری جماعت ہے.
اور اسی طریقے سے اگر اہل حدیث کے پاس جائیں گے آپ تو ہمارے اہل حدیث بھائی بھی یہی کہیں گے کہ وہ ایک جماعت واحد ہم ہیں، آپ آئیے، آپ کا استقبال ہے، جنت کا ٹکٹ کٹوائیے اور سیدھا جنت میں جائیے۔ نہیں میرے بھائی، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ جو رب ہے نا وہ دھوکے میں نہیں ڈالے گا کسی کو دھوکے میں نہیں ڈالا ہے میرے رب نے۔ کھلی آنکھوں سے دیکھو، پہچانو اور سمجھو۔ آپ دیجیے ہم کو اجازت۔ آپ ہمارا یہ دوسرا ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے آپ میری دوسری ویڈیو کو کلک کیجئے اور اس کے آگے کی جانکاری آپ کو اس میں ملے گی۔